بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 656 ملاحظہ فرمائیں۔ اس لیے کہ نہ تم اس کی ماں ہو، نہ قانونی طور پر اس کی وارث۔ اگر اس کے والدین نے یہ اختیار تمہیں دیا تھا تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں تمہارے پاس۔ تمہارا اس سے کوئی خونی رشتہ ہوتا تو بھی الگ بات تھی۔ میں اسے لے جاؤں گی، ضرور لے جاؤں گی، دیکھوں گی مجھے کون روکتا ہے۔ کاجل دیوانہ وار چیخنے لگی۔ تم خود اس سے پوچھ لو، مرہٹے نے کہا۔ وہ نابالغ ہے، اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ تمہارے پاس کورٹ کا اجازت نامہ بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں یہ اغوا کی واردات کہلائے گی۔ بنگالی بولا۔ دوسرے کمرے میں میری اور غالب کی ساری توانائی خود کو یہ سمجھانے میں صرف ہو رہی تھی کہ عدالتی فیصلہ ہر صورت میں ہمارے خلاف ہوگا، مگر کیپٹن حمید ہمیں اس فیصلے پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے موافق حالات فراہم کرے گا۔ خود کو الزامات سے بچانے کے لیے اس نے انہی دونوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا جن کو میں جھوٹے الزامات لگا کے اپنا دشمن بنا چکا تھا۔ چنانچہ یہ بالکل بعید از قیاس تھا کہ وہ ہمیں کسی قسم کی رعایت دیں۔ ان کی جگہ سردار جی ہوتے تو شاید فیصلہ مختلف ہوتا، مگر بعد میں بنگالی اور مرہٹا نائب صوبے دار اس کے خلاف الزامات کا تورما باندھ دیتے۔ اب کیپٹن حمید کو اپنی جیوری کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کرنا تھی، اور بس۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی۔ کاجل نے سب کچھ بتا دیا تھا، اس کے بعد کسی کو بتانے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا، مگر کیپٹن حمید نے بنگالی نائب صوبے دار کے مشورے پر حکم دیا کہ کلیم کو لایا جائے۔ وہ نہیں آئے گا، کاجل نے چیخ کر کہا۔ تم اب جا سکتی ہو، حمید نے سرسری لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اس بچے کو بخش دو، خدا کے لیے اسے یہاں مت بلاؤ۔ ہم نے بڑی مشکل سے اور بڑی کوشش سے اس کو سنبھالے رکھا ہے، صبر اور حوصلے سے محروم نہیں ہونے دیا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ یتیم ہو چکا ہے، وہ پاگل ہو جائے گا صدمے سے، وہ ہم سب سے نفرت کرنے لگے گا، ہم پر اعتبار نہیں کرے گا اور ہمیں جھوٹا سمجھے گا۔ مگر اس سے پوچھے بغیر سچ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے، بنگالی نائب صوبے دار نے کہا۔ کیپٹن حمید نے اس کی تائید کی۔ یہ ٹھیک ہے، اس کے بیان ہی سے تمہارے بیان کی تصدیق ہوگی، اسے بلاؤ۔ کاجل ہاتھ جوڑ کے التجا کرنے لگی۔ کپتان صاحب، رحم کریں اس بچے پر۔ دوسرے الفاظ میں تم کہہ رہی ہو کہ ہم تمہاری کہی ہوئی ہر بات کو منوعاً تسلیم کر لیں، اور تمہارے سچ، تمہاری انسانی ہمدردی اور ممتا کے مصنوعی جذبات اور تمہارے آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے دردناک بیان سے متاثر ہو کے تم کو باعزت طور پر بری کر دیں اور خود بھی شریک جرم ہو جائیں۔ ایک نابالغ کے اغوا کے معاملے میں کلیم اللہ کو پیش کیا جائے۔ کیپٹن حمید نے داڑ کے کہا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کاجل کو واپس دوسرے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ ہسٹریا کی جنونی کیفیت میں کاجل نے سپاہیوں کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ چیختے چلاتے اس نے لاتیں چلائیں، اپنے دانتوں سے ان کو کاٹا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اس کشمکش میں خود کاجل کے کپڑے بھی تار تار ہوئے۔ اس کو چوٹیں بھی آئیں، مگر طاقتور محافظ اسے کسی زخمی شیرنی کی طرح زندہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کاجل کو کمرے میں دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ رابعہ اور نازو پہلے ہی نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو کے آنسو بہا رہی تھی، اور ہمارے سمجھانے کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ نازو نے بیچ کا دروازہ کھول کے معزز اراکین عدالت کو مخاطب کیا۔ تم درندے ہو، سب وحشی ہو، تم میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہوتی تو تم اس عورت کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ رابعہ نے بھی نازو کا ساتھ دیا۔ شرم آنی چاہیے تم سب کو، انصاف کی کرسی پر بیٹھ کے نا انصافی کرتے ہو۔ اس بچے نے کیا جرم کیا ہے؟ عدالت کے تینوں ارکان کامل بے حسی کے ساتھ اپنی شرمندگی کو چھپاتے رہے اور خون آشام نظروں سے ان پاگل عورتوں کو گھورتے رہے جو سب اپنی ہسٹریا پر قابو پانے میں ناکام تھی۔ میں نے رابعہ کو پیچھے کھینچا اور غالب نے نازو کو۔ نازو اتنے غصے میں تھی کہ اس نے غالب کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ خود کچھ کرتے نہیں، مجھے بھی روکتی ہو۔ اب مجھے آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے کہا، نازو، میں لحاظ نہیں کروں گا، کیا تم میرا مقابلہ کرو گی؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرا چیلنج قبول کر لیا ہے، مگر دوسرے لمحے اس نے ایک گہری سانس لی اور دروازہ بند کر کے اپنی خار مان لی۔ میں نے کہا، رابعہ، تم نے قانون پڑھا ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ قانون میں جذبات کی نہیں، حقائق کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وہ کلیم اللہ کا بیان لینا چاہتے ہیں تو اس میں کون سی غیر قانونی بات ہے؟ یہ زیادتی تو ہے، رابعہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ ممکن ہے یہ ظلم ہو تمہاری نظر میں، مگر تم عورت کی نظر سے دیکھ رہی ہو۔ قانون، بار بار قانون کا حوالہ مت دو، رابعہ نے بگڑ کے کہا۔ ان کو کس قانون کے تحت عدالتی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں؟
میں نہیں مانتی اسے عدالت. مت مانو، یہ عدالت ہے ہی نہیں. یہ لوگ صرف بیان دے رہے ہیں، سزا نہیں سنا رہے ہیں. تحقیق ان کا حق ہے اور اس میں کوئی بات غلط بھی نہیں ہے. پھر تم جانتی ہو کہ کیپٹن حمید تو یہ سب پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. اب مجھے اس پر بھی اعتبار نہیں رہا. وہ بے بس ہے. میں نے کہا ہم تو بے بس نہیں ہیں، ابھی دیکھو اور انتظار کرو، لیکن حوصلے اور صبر کے ساتھ. قبل از وقت کوئی جذباتی غلطی سب کو مہنگی پڑ جائے گی. کاجل بھی ہوش ہو گئی تھی. نازو اس پر پانی کے چھینٹے ڈال رہی تھی. یہ پانی بھی اس نے کیپٹن حمید سے منگوایا تھا. اس دوران میں 2 محافظ بیرک کے دوسرے کنارے سے کلیم کو لانے کے لیے جا چکے تھے. پریشانی مجھے بھی لاحق ہو رہی تھی کہ کلیم کے بیان کو ہمارے خلاف سمجھا گیا تو اس سے 2 طرفہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. کیپٹن حمید کے لیے الگ اور ہمارے لیے الگ. ہم اپنے جھوٹ کو نبھانے میں ناکام تھے. کلیم اللہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے والدین آگے نہیں گئے ہیں جیسا کہ ہم نے اسے سمجھایا تھا، بلکہ پیچھے رہ گئے اور شاید وہ کبھی اس سے نہیں ملیں گے. اس کی نظر میں ہم جھوٹے دغاباز لوگ تھے، مگر وہ ہمارا ساتھ دینے پر مجبور تھا. وہ خود بھی بتا سکتا تھا کہ ہم کون ہیں، کس طرح اس کے گھر پہنچے اور کس کے ذریعے. اسے سچ چگلوایا بھی جا سکتا تھا جس سے ہماری شناخت کے راز سر بستہ فاش ہو جاتے، اور ان سنسنی خیز انکشافات کے بعد کیپٹن حمید کے لیے ہمیں بچانا عملاً ناممکن ہو جاتا. میں نے کلیم کو بڑے سکون سے آتا دیکھا. تختوں کی جھری سے میں نے یہ بھی دیکھا کہ کورٹ آف انکوائری کے تینوں ارکان کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں، مگر وہ اعتماد کی تصویر بنا کھڑا ہے. پھر کیپٹن حمید نے اسے کرسی پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا. حسب توقع سوالات میں پہل بنگالی نائب صوبے دار نے کی. کیا نام ہے تمہارا؟ اصل نام بتاؤ. کلیم اللہ. اس نے کہا. باپ کا نام سیف اللہ. کس نے کہا تھا تم سے کہ کوئی پوچھے تو یہی نام بتانا؟ بنگالی بولا. ہمارا ایک نام ہے اور ایک باپ. تمہارا کتنا ہے؟ کلیم اللہ نے سادگی سے کہا. حمید مسکرانے لگا. مرٹھا ہنسا اور بنگالی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. تم تو سالہ بہت آرامی ہے. کلیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. حرامی تمہارا باپ کافر خنزیر کا بچہ. گالیوں کی بوچھاڑ نے بنگالی کو بھوکلا دیا. اس نے کیپٹن حمید کی طرف دیکھا اور بولا. آپ سن رہے ہیں اس کی زبان؟ تم نے بہت غلط سوال کر کے اسے یہ موقع دیا. اب تم کوئی بات نہیں کرو گے. حمید نے اسے شرر بار نظروں سے دیکھا. مرہٹا نائب صوبے دار بولا. کلیم تمہارا باپ کیا کرتا تھا؟ کلیم نے جواب میں وہ سب بتایا جو سیف اللہ نے ہمیں بتایا تھا. تم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیوں؟ حمید نے کہا. ہم اپنے ملک جاتا ہے واپس، اپنا پھوپھی کے پاس. ادھر ہمارا زمین ہے. کلیم نے کہا. ہمارا والد بولا کہ تم جاؤ. وہ خود تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ وہ کیسا آتا؟ گاڑی میں جگہ نہیں تھا، وہ ادھر رہ گیا. کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ماں باپ دونوں مر چکے ہیں؟ بنگالی نے پھر زہر افشانی کی. ہم کو معلوم ہے. کلیم نے اتنے اطمینان سے کہا کہ میں حیران رہ گیا. اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور ہمارا ساتھ آتا. اس نے ہم کو بولا کہ تم جائے گا اپنا چاچا کے ساتھ اور ماما کے ساتھ. کون چاچا ماما؟ تم ان کو پکڑا ابھی ہم سے پوچھتا ہے؟ کلیم بگڑ گیا. بے وقوف، تمہارے ماما چاچا نے انہیں مار دیا ہے. بنگالی چلایا. شٹ اپ ول یو. حمید نے دڑ سے میز پر ہاتھ مارا. تم بکواس کرتا ہے. کلیم نے بے خوفی سے کہا. تمہارا ماما چاچا تمہارا ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ مرہٹے نے کہا. کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہاں، ہمارا گاؤں، اپنا زمین پر پھوپھی کے پاس. تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے جن کے ساتھ تم جا رہے ہو. ہم بولا وہ ہمارا ماما اور چاچا ہے. رشتہ اور کیا ہوتا ہے؟ کلیم نے کہا. وہ ہمارا باپ کا پکا دوست ہے، ادھر آتا تھا. تم سمجھدار لڑکے ہو. یہ بتاؤ کہ جابر کیسا آدمی ہے؟ وہ داؤس ہے. اس نے ہمارا گھر میں ایک خون کیا اور بھی قتل کیا. وہ شرما جی کو مارا اور دفن کیا، اس کا مال اٹھا لیا. یہ تم کیسے جانتے ہو؟ حمید حیران ہو کر بولا. وہ بات کرتا تھا اور ہم سنتا تھا. کلیم نے کہا. اسے سبق پڑھایا گیا ہے. بنگالی نائب صوبے دار بولا. ابھی معلوم ہو جائے گا. کلیم اللہ شروع سے سب بتاؤ. تم نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ حمید نے کہا. میرا دل بیٹھ گیا. مجھے یقین تھا کہ اب وہ ہماری آمد سے واقعات کا بیان شروع کرے گا. یہ بتائے گا کہ ہمیں ایک امام مسجد اپنی حفاظت میں اس کے گھر چھوڑ گئے تھے، مگر وہ خود لاپتہ ہو گئے. یہ جابر کو ہمارا باپ بولا کہ تم ادھر سے کچھ بندوبست کرے گا. کلیم اللہ نے کہا. ہم اپنا بیوی بچہ کو بھیجے گا
اور اپنا فیملی کا کچھ لوگ بھی ہے، لڑکے کا چاچا ہے اور ماما ہے، ان کا بیوی لوگ ہے۔ وہ بولا ہم ایک آدمی کا 20,000 لیتا ہے، تمہارا لڑکا کو چھوڑ دے گا اور 1,00,000 لے گا، ہوائی جہاز میں سیٹ دے گا۔ میں نے اور غالب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کب سنا یہ سب؟ اور جو کہا ہی نہیں کیا وہ سنا کیسے؟ غالب نے سرگوشی کی۔ میں نے کہا اچھا سنو وہ اور کیا کہہ رہا ہے۔ کلیم اللہ کا بیان جاری تھا۔ وہ بولا ہم پاسپورٹ بھی لائے گا۔ تمہارے باپ کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا؟ بنگالی نے تن سے پوچھا۔ ہوتا تو وہ بھی جہاز پر جاتا، وہ محنت کرتا تھا، حرام نہیں کھاتا تھا، کلیم اللہ نے کہا۔ پھر یہ رقم کس نے فراہم کی؟ مرہٹا نے سوال کیا۔ اس کا دوست، ہمارا چاچا اور ماما سب مل کے دیا۔ کاجل اپنا گھر سے لایا، ہمارا ماں کا زیور بیچا۔ کلیم کا اعتماد ذرا بھی متزلزل نہیں ہوا۔ کاجل تمہاری کیا لگتی ہے؟ بنگالی نے کہا۔ وہ ہمارا بہن ہے، ماں ہے، سب کچھ ہے، کلیم نے کہا۔ مگر تم پٹھان ہو، وہ بنگالن ہے، بنگالی نائب صوبے دار نے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو کسی کے کہنے پر، جھوٹا آدمی سب کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ کلیم نے یوں کہا کہ میں پھر حیران رہ گیا۔ کیا تمہارا باپ عبدالستار چودھری کو جانتا تھا یا اس کے پاس ملازم رہا تھا؟ آخر کاجل کے تمہارے ساتھ تعلقات کیسے ہوئے؟ بنگالی بال کی کھال نکالنے پر آمادہ تھا۔ یہ ہم نہیں جانتا، کلیم نے مختصراً کہا۔ ہم بہت چھوٹا تھا جب وہ آتا تھا۔ تم نے کبھی اپنے باپ سے بھی نہیں پوچھا؟ حمید نے کہا چھوڑو یہ بات، سر بات پوری کرنے دے مجھے۔ بنگالی نائب صوبے دار نے برہمی سے کہا۔ کون سا غلط سوال کیا ہے میں نے؟ مرہٹے نے بھی کہا یہ لڑکا غلط بیانی کر رہا ہے، تم ثابت کر سکتے ہو؟ کیپٹن حمید نے کہا آپ موقع تو دیں۔ بنگالی نے شاہ پا کے کہا ایک غریب پٹھان چوکی دار کے تعلقات اتنے خوشحال اور تعلیم یافتہ لوگوں سے کیسے ہو گئے؟ جابر کو کیسے جانتا تھا وہ آخر؟ اوکے پوچھو، مگر میں یہ عدالتی کارروائی سارا دن جاری نہیں رکھ سکتا، حمید نے کہا۔ اب بنگالی صوبے دار نے زیادہ اختیارات کے ساتھ سوال کیا۔ ہاں بیٹا، اب بتاؤ کہ یہ جو تمہارا چاچا، اس کا نام کیا ہے؟ سکندر بخت، کلیم نے جواب دیا۔ اچھا، اور تمہاری چاچی کا؟ رابعہ کاری۔ تمہارا چاچا کیا کرتا ہے؟ اچھا بات کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، چائے پیتا ہے۔ بنگالی نے خفیف ہو کر کہا میرا مطلب تھا کہیں نوکری کرتا ہے یا اس کا کوئی بزنس ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، کیا ہے؟ وہ ہمارا چاچا ہے، کلیم نے کہا۔ بنگالی نے ضد چو کر کہا چاچا کو آمدنی کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم کو نہیں معلوم، اسی سے پوچھو، وہ بتائے گا۔ اچھا وہ رہتا کہاں تھا؟ کلیم نے بڑے یقین کے ساتھ ایک پتہ بتایا۔ غالب نے مجھے کونی ماری۔ نوٹ کر لو سکندر اعظم۔ میں نے سر ہلایا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہارے چاچا کی شادی کب ہوئی تھی؟ جمعہ کے دن، کلیم نے کہا۔ اب مرہٹا بھی مسکرانے لگا۔ تاریخ یاد ہے؟ مہینہ اور سال؟ نہیں، کلیم نے کہا، ہم چھوٹا تھا۔ تمہاری چاچی کس کی بیٹی ہے؟ بنگالی نے کہا، اپنے باپ کی۔ کلیم نے پھر بڑی سادگی سے کہا۔ بنگالی نے سر پکڑ لیا۔ اف، یہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی خبیث ہے۔ تم بہت بڑا خبیث ہے، بچہ کو گالی دیتا ہے۔ کلیم بگڑ گیا، مگر بنگالی بہت ڈیٹ تھا۔ سوالات کا ایک اور ایسا ہی سلسلہ اس نے ماما کے بارے میں شروع کیا، اور کسی پیشہ ور گواہ کی طرح کلیم نے اسے پھر وہی جواب دیے جو اس نے چاچا کے بارے میں دیے تھے۔ اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی کہ ان سوالات کے سارے جواب اسے کاجل نے بتائے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ پوچھنے والے کلیم سے کیا کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ الگ بیٹھی رہی تھی اور اسے یہی سبق یاد کراتی رہی تھی۔ اس کی دور اندیشی ذہانت نے ہم سب کا راز فاش نہیں ہونے دیا تھا اور ہمارے بیانات کو اعتبار کی سند دلوا دی تھی۔ کلیم نے 1 گھنٹہ سوالوں کے جواب دینے میں صرف کیا اور ذرا نروس نہیں ہوا۔ اس نے ہمارے بیان پر مہر تصدیق لگا دی اور ثابت کر دیا کہ ہم سب نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ آخرکار جب کیپٹن حمید کی مداخلت پر یہ سلسلہ ختم ہوا تو غصے اور جنجلاہٹ سے بنگالی نائب صوبے دار کی حالت غیر تھی۔ مرہٹا سب کچھ سمجھنے کے باوجود خاموش بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور کیپٹن حمید شاید دل ہی دل میں اس ننھے گواہ کے حوصلے اعتماد کو سرا رہا تھا جس نے کورٹ آف انکوائری کے چالاک، ذی فہم اور تجربہ کار معزز اراکین کا بڑی پامردی سے مقابلہ کیا تھا۔ جب کلیم کو جانے کی اجازت ملی تو ہم سب کے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا
کہ جھک کر جوری سے آنکھ اور کان لگائے 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ بوڑھوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر میں آہستہ آہستہ اس قابل ہوا کہ سر اٹھا کے کاجل کو دیکھ سکوں۔ یہی کیفیت غالب کی بھی تھی۔ رابعہ اور نازو ہمارے مقابلے میں کوتا قامت تھی، چنانچہ ان کی صرف گردن ٹیڑھی ہوئی تھی۔ صرف کاجل تھی جو سکون و اطمینان کی تصویر بنی دیوار کے ساتھ کمر لگائے بیٹھی ہوئی تھی، اس ماسٹر کی طرح جس نے سارا سال اپنے شاگردوں کو دن رات محنت کرا کے اس یقین کامل کے ساتھ امتحان دینے بھیجا ہو کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اور یہ ناممکن ہے کہ اس کا ہونہار شاگرد فیل ہو کے اسے رسوا کرے۔ جب کلیم اندر آیا تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، مگر اس نے بے رخی سے خود کو چھڑا لیا۔ تم بھی چھپے رستم چاچا، ہم جانتا ہے۔ پھر غالب کی ہمت نہ پڑی کہ اسے روکے اور عدالت میں اپنی شاندار پرفارمنس پر شاباشی دے۔ وہ سیدھا کاجل کے پاس گیا۔ کاجل نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابھی کیوں روتا ہے دیدی؟ کیا ہم غلط بولا؟ غلطی کیا ہم کوئی؟ وہی بولا جو تم بولا۔ وہ کاجل کو منانے لگا۔ کاجل نے اسے بے تحاشا چوما۔ نہیں بیٹا، تم نے تو وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے مجھے اور ہم سب کو بچا لیا، مگر میں نے جھوٹ بولا دیدی۔ نہیں بیٹے، یہ جھوٹ میں نے بولا، اور ایسا جھوٹ گناہ نہیں ہوتا جو کسی بے گناہ کی جان بچائے۔ یہ تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر عذاب بھی ہے تو مجھ پر، کیونکہ میں نے تم سے کہا تھا۔ میں، غالب، رابعہ اور نازو اس کے پاس چپ چاپ کھڑے تھے، سرنگوں اور شرمسار۔ اس کے بارے احسان سے دبے ہوئے اس کی قربانیوں کا قرض پہلے ہی کم نہ تھا کہ ہم ادا کرتے۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہا، تم نے کمال کر دیا کاجل، تم نے ثابت کر دیا کہ تم بہت عظیم ہو۔ ایسی باتیں مت کرو مجھ سے۔ وہ چلائی، میں ایک آبرو باختہ عورت ہوں، بے گھر، لاوارث، ماں باپ کو چھوڑ کے فرار ہونے والی۔ ان کی بربادی کی ذمہ دار میں پاگل ہوں، سب جانتے ہیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے ہسٹریا کا جن اس کے اعصاب پر سوار تھا اور اترنے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور اپنی ذات پر اعتماد سے محروم ہو چکی تھی۔ بھارتی سینا کے ایک سپاہی نے اور پھر جابر نے اس کے جسم کو پامال کر کے اسے خود اپنی نظر میں بے آبرو کر دیا تھا۔ ہماری طرح اس کا ذہن یہ ماننے پر تیار نہ تھا کہ اس کی قربانی عظیم تھی۔ عورت کے پاس تمام عمر کا اندوختہ وہی غرور ہوتا ہے جو وہ اپنی عزت کے بے داغ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر محسوس کرتی ہے۔ اسے اپنی روسیائی اور تنے داغ داغ پر ندامت کا احساس مارے ڈالتا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا سرے عام نہیں ہوا تھا، مگر سرے عام کہا اور سنا کیا تھا۔ اسے خود بتانا پڑا تھا اور اپنی تذلیل خود کرنی پڑی تھی۔ رابعہ اور نازو نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آئی سوائے کلیم کے۔ جب وہ رونے لگا تو کاجل کو شاک لگا۔ وہ کاجل کو دیدی کہنے لگا تھا، جو بنگالی میں بڑی بہن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیدی، ہم بھی مر جائے گا۔ ہم جھوٹ بولا تمہارے واسطے، لیکن تم ہم سے خفا ہے۔ ہم بھاگ جائے گا، واپس چلا جائے گا۔ اب کاجل اسے منانے لگی اور رونا دھونا سب بھول گئی۔ اسی وقت ہمیں ایک ساتھ طلب کر لیا گیا اور میں سمجھ گیا کہ جوری نے اپنا فیصلہ مرتب کر لیا ہے۔ اعلان سے قبل ہی مجھے فیصلے کا اندازہ تھا۔ بنگالی نے ہم پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، کاجل اور اس کا بیٹا کدھر ہے؟ میں نے گررا کے کہا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا جھوٹ بولنے سے ہاضمہ خراب ہو گیا ہے؟ بنگالی بولا۔ میں نے کہا، مروڑ تو تمہارے پیٹ میں اٹھ رہا ہے۔ کیپٹن امید نے گرج کے کہا، خاموش، میں اپنا فیصلہ بدل بھی سکتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ تم سب کو فائرنگ سکواڈ کے سپرد کر دوں۔ میں نے کہا، کیپٹن، کورٹ مارشل ہوتا ہے فوجیوں کا، اور اگر ہم سب فوجی ہوتے تب بھی تم جیسے معمولی عہدے کے افسر کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں کہ ہمیں جیل بھیج سکتا۔ سٹاپ بارکنگ۔ کیپٹن امید نے میز پر مکہ مارا۔ میں جابر کو انڈر اریسٹ رکھوں گا۔ اسے سفارتی مراحت حاصل ہیں، اس لیے خود بھارتی سفارت خانے والے اس کے جرائم پر مزید کارروائی کریں گے۔ باقی سب کے لیے میرا حکم ہے کہ انہیں ایک ٹرک میں فوجی محافظوں کے ساتھ واپس بھیج دیا جائے اور پہلی پولیس پوسٹ پر قانون کے حوالے کر دیا جائے۔ ان کے تمام معاملات کی مکمل تفتیش قانون کے مطابق ہوگی۔ لیکن کیوں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ میں نے چیخ کر کہا، تمہارے پاسپورٹ جعلی ہیں، ان پر تمہارے نام غلط ہیں، ایک عورت کی تصویر بدلی گئی ہے، یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ تم سب کا آپس میں کوئی رشتہ ہے یا نہیں، اور تمہارے دیگر کوائف کی حد تک درست ہے۔ کیپٹن امید نے کہا، تم کو شام 6 بجے واپس جانا ہوگا۔ جابر کو ہم کل اس کی کار میں ڈھاکہ بھیج دیں گے۔ کورٹ
ڈسمس۔ کورٹ؟ میں نے تلخ لہجے میں داڑ کے کہا، واٹ بلڈی کورٹ؟ کون مانتا ہے تمہاری اس عدالت کو اور اس کے فیصلے کو؟ ہاں، تم اپنے جنگل کے قانون سے کام لیتے ہوئے ہم سب کو گولی بھی مار سکتی ہو، مگر انصاف کا نام کیوں بدنام کرتے ہو؟ لالچی کتے ہو تم، بھیڑیے ہو۔ جب تک وہ اٹھ کر چلے نہیں گئے میں اسی طرح چیختا داڑتا رہا۔ جواب میں بنگالی نائب صوبے دار نے بھی بہت کچھ کہا جو میں نے نہیں سنا، کیونکہ میں اپنا شور سن رہا تھا۔ اگر سچ مچ کی عدالت ہوتی تو میں توہین عدالت کا مرتکب قرار پاتا اور میری سزا میں مزید سال 6 مہینے کا اضافہ ہو جاتا، مگر اس رسمی قسم کی تحقیقات کرنے والے کمیشن افسر اور 2 JCOs پر مشتمل ٹربیونل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ مسلح محافظہ میں دھکیل کر واپس لے گئے اور شام تک کے لیے ہم سب کو ایک کمرے میں قید کر دیا گیا جو 10 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا تھا۔ اس میں پہلے 2 چارپائیاں تھیں، ان کو ہٹا کے اب زمین پر دری بچھا دی گئی تھی۔ وہ کمرے سے میز کرسیاں وغیرہ بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی پیچھے کی طرف، مگر وہاں بھی 2 فوجی پہرے پر متعین کر دیے گئے تھے۔ 2 برآمدے کی طرف کھلنے والے دروازے پر مستعد کھڑے تھے اور 2 ذرا آگے سیڑھیوں کے پاس۔ کاجل اور کلیم اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھے، لیکن ان کے جذباتی عدم توازن کا دورہ ختم ہو چکا تھا۔ رابعہ اور نازو حقیقت حال سے باخبر ہونے کے باوجود خوف زدہ اور بوجھی سی تھی۔ میں نے کہا، لیڈیز، اس مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے ذہن کو فکر مندی سے آزاد رکھیے، طعام کے بعد قیلولہ فرمائیے اور اٹھ کے رختے سفر باندھیے، مگر اس سے پہلے تشریف رکھیے۔ غالب نے کہا، تشریف رکھتا ہے آدمی صوفے یا قالین پر، کرسی پر یا کم سے کم چاندنی پر، اس غلیظ دری پر تو صرف بیٹھ سکتا ہے۔ نازو نے کہا، دری غلیظ ہے تو ہٹا دو، فرش تو صاف ہے۔ غالب نے کہا۔ رابعہ نے کہا، کیا یہ لوگ واقعی ہمیں واپس بھیج رہے ہیں؟ غالب نے کہا، معاف کرنا آنٹی، آپ کا سوال اتنا امکانہ ہے کہ اس کا جواب دینا بھی حماقت ہوگا۔ تم سے کس نے کہا ہے بک بک کرنے کو؟ رابعہ بگڑ گئی۔ میں نے کہا، وکیل صاحبہ، ہم تو معاملہ فہم لوگ ہیں، غالب کے طرفدار نہیں ہیں۔ آپ جانتے بوجھتے ایسا مایوسی پھیلانے والا اور قنوطیت پسند رویہ کیوں اپنا رہی ہیں؟ کیپٹن حمید بتا چکا تھا کہ یہ ڈرامہ ہوگا۔ مجھے یہ ڈرامہ حد سے زیادہ حقیقی نظر آتا ہے۔ یہ تو ڈرامے کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ میں نے کہا، آپ تو اس وقت بھی یہی فرمائیں گے جب وہ ہمیں ٹرک میں لوڈ کر کے واپس بھیج دیں گے۔ غالب نے کہا، فرض کرو حمید کی رائے بدل گئی یا اس کا دماغ چل گیا۔ ابھی تو تمہارا دماغ چل گیا ہے، نازو بولی۔ دماغ چل گیا ہے، دل چلا گیا ہے، غالب ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ باقی بچا ہے مرزا غالب کا یہ ڈھانچہ۔ ہمارے پاس 5 گھنٹے ہیں، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا، کیا ہم یہ وقت رونے دھونے، سونے اور کھانے میں گزار دیں گے؟ پہلے 2 کام تمہارے اور رابعہ کے لیے، باقی تو میں اور نازو کر لیں گے۔ غالب نے کہا۔ میں نے کہا، کاجل، کچھ تم بھی بولو، ہمیں تو تم نے بولنے نہیں دیا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ کیا بولوں؟ بولنے سے کیا ہوگا؟ بولنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ ویسے بھی تم منستی ہوئی اچھی لگتی ہو، غالب نے کہا، اور پھر نازو کی طرف دیکھ کر بولا، تم تو خیر مجھے ہر حال میں اچھی لگتی ہو، اس لیے ڈونٹ مائنڈ۔ 2 فوجی مارچ کرتے ہوئے اندر آئے اور بڑے بڑے تھال ہمارے درمیان رکھ کر لوٹ گئے۔ ایک تھال میں بھاپ دیتے ہوئے چاول تھے اور دوسرے میں گوشت کے بڑے بڑے اشتہا انگیز خوشبو والے بنے ہوئے ٹکڑے۔ ان میں سب سے چھوٹا ٹکڑا بھی آدھا سیر کا تھا۔ میں اور غالب فوراً بیٹھ گئے۔ یہ غالباً یہاں کی اسپیشل ڈش ہے۔ غالب نے گوشت کا ایک ٹکڑا چکھتے ہوئے اعلان کیا، یہ تو پہاڑی بکرا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ ہرن ہے یا نیل گائے؟ غالب نے کہا، یا ہمالیہ کا برفانی ریچھ یا آسٹریلیا کا کنگارو۔ نازو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم ایسے کہاں کے ماہر شکاری ہو گئے کہ گوشت کے ذائقے سے جانور کو پہچان لو؟ غالب نے سر دہ بھر کے کہا، ہم نے تو تمہیں بھی ایسے ہی پہچان لیا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ بات گوشت کے ذائقے کی ہو رہی تھی۔ نازو نے جیب کے کہا، بات کو ایسا موڑتے ہو تم جیسے تم نے میری زندگی کا رخ موڑا۔ یا بقول فلمی شاعر، ایک ہی انکل تھے میرے، ہیٹ تھا سر پر میرے، اس کو امامہ کر دیا۔ ہم سب کی ایک دم انسی چھوٹی۔ ہمارے کہہ کے سن کر دونوں محافظوں نے اندر جھانکا اور کچھ حیران ہوئے کہ ہم اتنے پر لطف کھانے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں جو بطور آخری طعام ہمارے لیے کپتان صاحب کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے فرض کر لیا ہوگا کہ ہم سب پاگل ہو چکے ہیں۔ ان لطیفوں نے سب کا موڈ بدل دیا تھا، یہاں تک کہ کاجل بھی مسکرانے لگی اور کلیم جو کچھ نہیں سمجھا تھا کاجل کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ نہ جانے کیوں
اس نے اپنے آپ کو اس حد تک کاجل سے وابستہ کر لیا تھا کہ اسے اداس دیکھ کر وہ رونے لگتا تھا اور اس کے ہونٹوں کی ہنسی پر خود بھی ہنستا تھا۔ یہی کیفیت کاجل کی تھی۔ عورت کے وجود میں ممتا کی جتنی خماں گیری ہے وہ ایک سائباں کی طرح کلیم پر سایہ فگن تھی، اور کاجل اسے اپنی ذات کی پناہ فراہم کر رہی تھی۔ اسے ماں بننے کا کوئی تجربہ نہ تھا، مگر شاید اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب دو آدمی کھانے کے برتن اٹھا کر لے گئے تو میں اور غالب ایک طرف لیٹ گئے۔ رابعہ، نازو اور کاجل کچھ فاصلے پر دراز ہو گئیں اور کچھ دیر بعد سو بھی گئیں۔ میں اور غالب اپنے اپنے خیالات میں محو تھے اور سونے کی کوشش میں کامیاب ہونے والے تھے کہ کھڑکی میں پل بھر کے لیے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ ہم ایک ساتھ اٹھ بیٹھے۔ وہ کسی فوجی کا مونچھوں والا کرخت چہرہ تھا جو پل بھر کے لیے نظر آیا، پھر اس نے کوئی چیز کھڑکی میں رکھی اور غائب ہو گیا۔